اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں امام کے مبارک وجود کے جو آپ کی جو احادیث آپ سے صادر ہوئی ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اب ہم جس حدیث کے نمبر کے اوپر پہنچے، ہم نے کہا تھا 40 احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 37 نمبر کی حدیث ہے اور اس کے بارے میں کہ ہر اللہ کی ہر عبادت کے کچھ مقاصد ہیں۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تو کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہیں۔ تو جب امام سے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو روزے کے بعض مقاصد کو آپ نے ارشاد فرمایا بیان کرتے ہوئے کہ روزے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو کہا کہ لوگ بھوک پیاس کی تکلیف کو پہچان لیں، یعنی کہ بھوک کیسے لگتی ہے، پیاس کیسے لگتی ہے، تاکہ اس طرح آخرت کی نیاز کی طرف توجہ کریں، تاکہ یعنی کہ آخرت کی طرف توجہ کریں تاکہ روزے دار خاشع ہوں، یعنی اللہ کے سامنے خاشع ہوں، ذلیل ہوں، مسکین ہوں، اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیں، اجر پائیں۔ اب جب انسان خاشع ہوتا ہے نا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتا ہے، محتسب بنتا ہے، صاحب معرفت بنتا ہے، اور بھوک پیاس کی تکلیف پر صابر ہو جائے اور اس طرح ثواب کا حقدار بن جاتا ہے وہ۔ اس کے ساتھ اس سے شہوتوں کا زور بھی ٹوٹتا ہے، یعنی ہر چیز ہی کا روزہ ہوتا ہے نا، یہاں تک کہ کہا کہ کھال کا بھی روزہ ہے، زبان کا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہر چیز کا روزہ ہے، کہ ہاتھ پیروں کا، یعنی ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، تو ہر چیز کا زور ٹوٹ جاتا ہے، دنیاوی نفسانی خواہشات، شہوتوں کا زور جو ہوتا ہے ٹوٹتا ہے، اور دنیا میں نصیحت کرنے والا اور لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کا عادی بنانے والا اور آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والے دنیا میں غریبوں اور مسکینوں کی پریشانیوں کی شدت کو پہچان لیں اور ان کے مال میں جو کچھ اللہ نے ان غریبوں کے لیے واجب کیا ہے وہ ان تک پہنچا دیں۔ لیکن جب انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے نا، تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ بھی تو لوگ ہیں کہ جن کو کھانا نہیں مل رہا۔ انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے کہ کتنے انسان بھوکے ہیں، کتنے انسان ایسے ہیں جن کے پاس پانی نہیں ہے، کتنے انسان ہیں جو بے لباس ہیں، کتنے پھٹے پرانے لباس پہنتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں۔ جب عید آتی ہے تو نئے نئے کپڑے بناتے ہیں تو سوچتے تو ہیں نا کہ پھر کسی غریب کے لیے بھی ایک جوڑا بنا کے دے دیں۔ تو یہ تمام چیزیں روزے سے تعلق رکھتی ہیں، اور خاص طور پہ کہ نفس کی خواہشات کو لگام دینا، روزے میں نفس کی خواہشات کو لگام دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ روزے کے بہت سارے مقاصد ہیں، اور اگر وہ صبر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر امام نے صدقے کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث کہی، 38 نمبر کی حدیث ہے یہ، بس ہم اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا صدقہ دو چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے لیے تھوڑی سی چیز بھی اگر صدق نیت سے ہو تو عظیم ہے۔ اللہ جیسے عظیم ہے، آپ کے پاس جتنا بھی ہے اپنے اس سے مطلب آل اولاد اور جو آپ کے اخراجات ہیں اس سے جو آپ بچ جاتا ہے وہ خمس بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنا قناعت کر کے دوسرے کے لیے کریں گے اور فی سبیل اللہ کریں گے، اس کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہوگا۔ تو صدقہ، مگر صدقے کے بارے میں یہ کہ اگر خلوص کے ساتھ دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں خلوص زیادہ ہو تو اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے حدیث نمبر 39، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں کہ
آپ نے ارشاد فرمایا 39 نمبر کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے ملا کر حکم دیا ہے. یعنی نماز کا حکم، پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا، لہٰذا جس نے نماز پڑھی مگر زکوٰۃ نہ دی تو اس کی نماز مقبول نہیں ہے. دوسرا ہے اپنے شکر کا حکم والدین کے شکریہ کے ساتھ قرار دیا، لہٰذا جس نے والدین کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہ کیا. پھر تیسری کیا چیز ہے کہ تقویٰ کا حکم صلہ رحمی کے ساتھ دیا، اس لیے جس نے صلہ رحم نہ کیا اس نے تقوی الہی اختیار ہی نہ کیا. اب دیکھیں دین جو ہے نا، دین اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں انسان کی ہر انفرادی اور اجتماعی ضرورت کا خیال رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر ادیان اور مکاتب میں جھول نظر آتا ہے. اگر ایک ضرورت پوری کرتے ہیں تو دوسری ضرورت رہ جاتی ہے. امام علیہ السلام کا یہ ارشاد اتنا خوبصورت اور حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ جیسے نماز کا حکم دے تو خالی نماز نہیں، نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے. اگر اپنے شکر کا حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، ساتھ میں کہا والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. تو یعنی کہ والدین کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا. جس نے اللہ کا شکر ادا کیا واجب شکر، اور والدین کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی شکر کو بھی قبول نہیں کرے گا. پھر تقوی کا حکم جو ہے صلہ رحمی کے ساتھ دیا. صلہ رحمی کیا ہے؟ جو رحم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جن سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، رحم کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں یعنی کہ تقوی ہے ہی صلہ رحم. جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ تو بہت ڈرتے ہیں اس چیز سے، کیونکہ قطع رحم کرنے والے کے بارے میں تو اتنی زیادہ سخت بات ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام نہ کرے تو ہم مجھ سے بات چیت ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے تو اپنے عزیز رشتہ دار بہن بھائی کیسے لوگ جو ہے نا ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. تو امام نے کہا کہ یہ چیزیں، اسلام جو ہے نا مکمل دین ہے، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو اسی طرح سے بجا لانا. پھر جو آخری حدیث یعنی 40ویں حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے. امام نے ارشاد فرمایا آل محمد کی دوستی پر تکیہ کرتے ہوئے عمل صالح اور کوشش کو ترک نہ کرو، اور نہ عمل صالح پر تکیہ کرتے ہوئے محبت آل محمد کو چھوڑ دو، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو قبول نہیں کیا جائے گا. کتنی زبردست بات ہے کہ محبت جو ہے وہ پیروی کا تقاضا کرتی ہے. اسی لیے تو محبت جو ہے نا، محمد و آل محمد کی محبت کا دم بھرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال انجام دے. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ایسی محبت کو سچی محبت نہیں کہا جا سکتا. عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں یا نہ دیں، آل محمد سے دوستی ہمیں نجات دلا دی. امام نے اس تصور کو بالکل مسترد کر دیا ہے، اور امام نے کہا آل محمد کی دوستی پر تکیہ کر کے عمل صالح اور کوشش کو ترک نہ کرنا، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور نہ عمل صالح پر تکیہ کرتے آل محمد کو چھوڑ دو، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. جیسے قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. قرآن کیا ہے؟ اہل بیت عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، محمد و آل محمد عمل کر کے بتا رہے ہیں. قرآن جو ہے اس کے اندر احکامات آ رہے ہیں، تو احکامات کو نہ ہمیں احکامات کو چھوڑنا ہے، نہ ہمیں قرآن کو چھوڑنا ہے، نہ ہمیں آل محمد کو چھوڑنا ہے. ہم ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تب ہماری نجات ہے. اور بہت ہی بہترین یہ 40ویں حدیث تو اتنی بہترین ہے کہ پورا انسان کے پورے عمل، اس کا اخلاص، اس کی محبت، اس کا دنیا میں رہنا سہنا، جس طرح سے بھی وہ سہتا ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر کور ہو گیا. یعنی محبت محمد و آل محمد ساتھ جانی ہے، اور جو عمل انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائے اس کو کرنا ہے، تو اس کو عمل صالح کو اسی طرح سے انجام دینا ہے. تو ہمارے آج ہم اس 40ویں حدیث ہم نے پوری کر دی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور امام علیہ السلام بھی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کریں. ہم نہ ہمارے میں اتنی طاقت تھی، نہ ہماری زبان میں اتنی طاقت.
نہ ہمارا کوئی عمل ایسا تھا کہ ہم سے، لیکن پروردگار عالم نے چاہا کہ ہم اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں، امام کے امر کو پہنچائیں، امام کی باتوں کو پہنچائیں. تو نہ بہت ہی چھوٹی ہستی ہوتے ہوئے بھی ہم نے یہ کام کر لیا ہے. تو اب آپ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ نہ صرف آپ خود اس کو سنیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اور ہم سب اور اس کو آگے سے آگے پہنچائیں، تاکہ جتنے لوگوں کو آپ پہنچائیں گے، جتنے لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے، تو ایک دریا ہے بہہ رہا ہے، ایک نور کا دریا بہہ رہا ہے. جتنے لوگ اس میں غوطہ لگائیں گے اور جو بھی سپیاں، جو بھی نور لے کے آئیں گے، جو بھی موتی لے کے آئیں گے، اس سے جو ان کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، جو ان کے گناہ کم ہوں گے، تو اس میں سب آپ برابر کے شریک ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا میں یاد رکھیے گا، التماس دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.